السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پاکستان کے زیر اہتمام آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سیریز کا یہ پہلا باقاعدہ لیکچر ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ڈیفینیٹلی آپ کو فیملرائز کیا جائے گا ان ٹرمز اینڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ جن سے آپ کا واسطہ اس تمام کورس کے دوران گاہے بگاہے پڑھنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے دوران استعمال ہونے والی تمام اصطلاحات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، ان کو سمجھ لیں تاکہ یہ کورس آپ کے لیے آسان بن جائے۔ بلیو می، یہ بہت سمپل اور آسان کورس ہے۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو اسی وقت فیملرائزیشن ان کی لے لیا کریں، ان پہ تھوڑا سا سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر لیا کریں۔ دیکھیں، ہمارا یہ جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا، ہم نے اس کا پیس ایسے رکھا ہے کہ پر ویک جسٹ 2 لیکچر ہم آپ کو ڈیلیور کریں۔ اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ ایک لیکچر کے بعد آپ کے پاس 2 سے 3 دن ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اس ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی چیزوں کو جانچنے کے لیے اور ادھر ادھر جھانکنے کے لیے کہ اور کیا چیزیں اس طریقے کار سے مارکیٹ میں زیر بحث ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے وجود میں آئی یا کس اسپیڈ سے وجود میں آئی۔ ماضی میں گزشتہ چند سالوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جو فیلڈ سب سے زیادہ تیزی اور پذیرائی کے ساتھ آگے بڑھی وہ یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ ہے۔ اور یہ کیوں تھی؟ کیونکہ اس نے ہماری کیوریاسٹی کے ایک ایسے لیول کو بیدار کیا، اس کو جھنجھوڑا جو کہ ہماری ذات سے بہت زیادہ ریزیمبلنس یا مطابقت رکھتی ہے، اور وہ ہے سوچنا۔ جب ہمیں حیران کیا گیا یہ بتا کے کہ کمپیوٹر خود سے سوچ کے ڈیسیژن لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ہمارا اس میں انٹرسٹ لیول آسمان پہ پہنچ گیا۔ اب کمپیوٹر کیسے سوچتا ہے؟ بہت سمپل لاجک ہے کمپیوٹر کے سوچنے کی کہ کمپیوٹر سسٹم صرف اور صرف ماضی کے تجربات کی روشنی میں موجودہ انسیڈنٹ یا درپیش مسئلے کو دیکھتا ہے اور رزلٹ نکالتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس کمپیوٹر سسٹم میں ماضی کے تمام تجربات کو اچھے طریقے سے فیڈ کیا گیا ہوتا ہے، بھرا گیا ہوتا ہے کہ جب ایک اسپیسیفک ایکشن کے لیے فلاں قسم کا ری ایکشن لیا گیا تو یہ رزلٹ نکلا، اور اسی ایکشن کے لیے جب اس کے برعکس فلاں قسم کا ری ایکشن لیا گیا تو فلاں رزلٹ وجود میں آیا، اس کے بالکل برعکس۔ ایک ایکشن کے لیے ملٹیپل قسم کے ری ایکشنز ہو سکتے ہیں اور اس کے مختلف نتائج ہو سکتے ہیں، اور یہی تمام نتائج ایک انسٹرکشن سیٹ کی شکل میں کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر آج کے دور میں جب آپ کمپیوٹر سے رزلٹ مانگتے ہیں تو وہ بالکل ریورس آرڈر میں ہوتا ہے۔ آپ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی یا پرائمری ایکشن ہے اور یہ مجھے رزلٹ چاہیے، اس کے درمیان میں جو بھی پروسیجر کرنا ہے وہ تمہارا اپنا ہیڈیک ہے۔ تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ ماضی میں جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس قسم کے ایکشن کے لیے سیم رزلٹ میرے پاس میرے کون سے ری ایکشن سے آیا تھا، اور اس ری ایکشن کو وہ ریپیٹ کر دیتا ہے۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ کمپیوٹر سوچ رہا ہے۔ انسان کے سوچنے کی جو ٹیکنیک ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ سم ٹائم انسان کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جو اس کے ماضی کے تجربات میں بالکل بھی موجود نہ ہو، اس کے لیے بالکل ایک نیا مسئلہ درپیش ہو، لیکن انسان اپنے منطقی ٹیکنیک سے اس کی کو پروسیس کر کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں عرف عام میں؟ کامن سینس۔ کہ کامن سینس سے انسان اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ خاص کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے سم ٹائم کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہاں پہ معذرت کر لیتا ہے۔ تو ہمیں ایک مشین کی معذرت ایسے معاملے میں قبول کرنا پڑتی ہے۔ تو ہوپ سو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کیسے کرتی ہے۔ اب جیسے جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ آگے بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی، تو مختلف قسم کے ٹولز وجود میں آتے گئے جو انسان کے کام کو آسان بناتے گئے۔ ایک ٹول مارکیٹ میں آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جسٹ متن موجود ہے ٹیکسٹ کی فارم میں، تو وہ آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو پروسیس کر کے دیں گے اور اس پہ ایک آڈیو بنا دیں گے، ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ورژن۔ اس کے بعد ایک اور ٹول مارکیٹ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں ایک وائس نوٹ دیں، ایک آڈیو فائل دیں، اور ہم اس کے اکارڈنگ آپ کو پکچرز نکال کے دے دیں گے کہ آپ ان پکچرز کو ایز اے تھم نیل یا ایک سیکوینس کے ساتھ ان کو یک کے بعد دیگرے جوڑ کے ایک ویڈیو فارمیٹ دے سکتے ہیں۔ مزید حیرانی ہمیں تب ہوئی جب کچھ ٹولز ایسے آئے جنہوں نے کہا آپ کو تو تھم نیلز کی ضرورت ہی نہیں، آپ ایک آڈیو فائل دیں اور ہم آپ کو ہو بہو اس طرح کی ایک ویڈیو بنا دیں گے جو عین آپ کے اس آڈیو کلپ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں مختلف قسم کے اے آئی ٹول کی۔
اس طرح کی بیش بہا بے تحاشا قسم کے ٹولز مارکیٹ میں موجود ہیں، جس میں ایک انوینٹری مینجمنٹ ٹول سے لے کے آپ کا ای میل رسپونڈر اور مختلف قسم کے ٹولز ہیں، لیکن ان کو آپ کو ہینڈل مینولی کرنا پڑتا ہے. آپ کو اسٹارٹ میں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا پرائمری ایکشن ہے، یہ میرا ان پٹ ہے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر آپ نے پروسیس لینا اور اس ٹائپ کا مجھے آؤٹ پٹ چاہیے. پھر ضرورت اس امر کی طے پائی کہ سیم ٹائپ کے ایکشنز کو ریپیٹ کرنے کے لیے بار بار ہمیں الگ الگ قسم کے ٹولز سے اس ایک فائل کو پروسیس کر کے مختلف مراحل سے گزارنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم سمپلی ایک اپنا را مٹیریل دیں اور اینڈ پروڈکٹ ڈیمانڈ کریں، درمیان میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ہمارا سسٹم دیکھے. اس کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ سیٹ کیا گیا. تمام قسم کے اے آئی ٹولز جن کو اکٹھا کرنا پاسبل تھا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا اور ایک ترتیب دی گئی ہے. ایک ٹول کو بتایا گیا کہ یہ میرا را مٹیریل ہے، آپ نے اس کو پروسیس کر کے اس شکل میں ڈالنا ہے. دوسرے ٹول کو کہا گیا کہ آپ نے اس آؤٹ پٹ کو ایز این ان پٹ لینا ہے اور آپ نے اس کی شکل فلاں کر دینی ہے. تھرڈ ٹول کو مزید پروسیس کرنے کا کہا گیا. تو یہ جو ترتیب ہم نے سیٹ کی مختلف ٹولز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک ترتیب سے ان کو ٹاسک سمجھانے کی، اس کو ہم کہتے ہیں ایک ورک فلو. اور یہ تمام ورک فلو جو ہم نے سیٹ کیا، اس کا ہر جزو جو ہے، ہر ٹول وہ ایک نوڈ کہلائے گا. جہاں سے ہم نے اس سارے پروسیجر کو سٹارٹ کرنا ہے یا ٹریگر کرنا ہے، اس کو ہم کہیں گے ٹریگر نوڈ، جو کہ ہمارا پہلا نوڈ ہوگا. وہ ایک کلک ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک چیٹ میسج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پورے ورک فلو کو ایک چیٹ میسج کریں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جتنے بھی پاسبل آپشن ہمارے پاس موجود ہیں، آپ آئندہ کورس میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. جو ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہے وہ ہمارا اینڈ نوڈ کہلائے یا ریزلٹ نوڈ، اور درمیان میں جتنے بھی نوڈز آپ نے یوز کیے، چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، وہ آپ کے کہلائیں گے ایکشن نوڈز. تو آپ مختلف قسم کے نوڈز کو اکٹھا کرتے ہیں ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر جو کہ آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ آپ مختلف اے ای نوڈز کو اکٹھا کر سکیں اور ایک ورک فلو ترتیب دیتے ہیں. اس ورک فلو کو ایز اے ہول ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک اے آئی ایجنٹ، جو کہ ایک کمپلیکس ٹاسک کو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑا اس کے متعلقہ نوٹ کے حوالے کر کے آپ کو ایک رزلٹ بنا کے دے دیتا ہے. تو اے آئی ایجنٹس بیسیکلی اس طریقہ کار کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب ہمارے اے آئی ایجنٹس کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ وہ پاسبلٹیز اینڈ لیس ہیں. ہر وہ کام جو ایک انسان ایک کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھ کے کر سکتا ہے، آپ کا اے آئی ایجنٹ وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطیکہ کہ آپ کو اس کو کنفیگر کرنا آتا ہو. آپ کا اے آئی ایجنٹ خودکار طریقے سے دن میں 10 دفعہ یا 15 دفعہ جو بھی آپ نے اس کی فریکوینسی سیٹ کی ہو، خود سے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ سکتا ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں. آپ کا اے آئی ایجنٹ ان ڈھونڈے ہوئے پرومپٹس کے نتیجے میں ٹیکسٹ بنا سکتا ہے. اسی ٹیکسٹ کو وہ کنورٹ کر سکتا ہے امیجز میں، ان امیجز کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے آپ کی یوٹیوب پہ پوسٹ کر سکتا ہے، اور آخر میں آپ کو ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے کنفرم بھی کر سکتا ہے کہ آپ کا ایکشن تکمیل پا گیا اور آپ کی یہ ویڈیو آپ کے یوٹیوب پہ پوسٹ کر دی گئی ہے. یہ آپ کے یوٹیوب کی ویڈیو کا لنک ہے اور یو میں انجوائے اٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام قسم کے ٹولز آپ نے ایک جگہ اکٹھے کر لیے تو وہ آپس میں کولیبوریٹ کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں. یا آپ نے جو ایکسل شیٹ میں ایک لسٹ کو اس کو پرووائڈ کی تھی کہ یہ میرے ٹاپکس ہیں، سم ٹائم آپ کرتے ہیں. سپوز آپ نے ایک ای میل رسپونڈر بنانا ہے یا ای میل سینڈر بنانا ہے، تو آپ نے ایک ایکسل شیٹ میں ای میل ایڈریسز اس کو دیے 100 50 200 یا 1000، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان ای میل ایڈریسز کو میل سینڈ کرو. اب وہ میل کا متن کہاں سے لینا ہے؟ آپ نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ میری جو ورڈ کی فائل پڑی ہے اس میں سے متن اٹھانا ہے، یہ ٹائٹل لگانے ہیں، اس فارمیٹ میں آداب و القاب لگانے، اور میرے فلاں جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو سینڈ کر دینا ہے یوزر کو. جب آپ سینڈ کر چکو تو پھر ایک ایکسل شیٹ کی فارمیٹ میں مجھے ایک ٹیبل بھی دینا ہے کہ فلاں فلاں یوزر کو ای میل فارورڈ ہو گئی ہے اور فلاں یوزر کو ای میل سینڈ نہیں ہو سکی ڈیو ٹو سم ریزن، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے ان ٹولز کو اکٹھا کیسے کیا، انہوں نے آپس میں کراس ٹاک کیسے کیا، اور انہوں نے آپ کے ایکسل شیٹس، آپ کا جی میل اکاؤنٹ، آپ کا ورڈ کی فائل، ان کو کیسے ریڈ کیا. ان کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں یوزنگ اے پی آئی ایکسیس. اے پی آئی ایکسیس، اے پی آئی ایکسیس کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی ونڈو ہے جو ایک اپلیکیشن ڈیولپر یا سافٹ ویئر ڈیولپر اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے وقت اس کے اندر انٹینشنلی رکھتا ہے، جان بوجھ کے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ
اس کے ذریعے مختلف قسم کے سافٹ ویئرز یا ٹولز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. کیسے؟ لائک میں نے ایک اپنا انوینٹری مینجمنٹ سسٹم بنایا، یا میں نے سپوز ایک کرنسی ایکسچینج بنایا جس کے اندر میرے اپنے جو کرنسی ایکسچینج یا میری جو شاپ ہے یا میرا آفس یا بزنس ہے اس کے اندر میرے پاس جو بھی اماؤنٹ کرنسی میں جو بھی موجود ہے وہ اویلیبل ہے. اب کیا ہے کہ میں نے ان کی جو آپس کی ویلیو ہے وہ بھی سیٹ کرنی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایک ریال کتنے ہیں، آج کی ڈیٹ میں ایک جو US ڈالر ہے وہ کتنے پاک روپیز کا ہے. تو ان کی انٹر ڈیپینڈنٹ ویلیو جو ہے وہ بھی میں نے سیٹ کی. میں نے یہ آفر پبلک کر دی کہ چلیں میں یہ سسٹم اپنے لیے میں نے ڈیزائن کیا ہے، لیکن کسی کو اگر آج کے دن میں ریٹس جاننے کہ US ڈالر آج کتنے کا تو وہ میرے سافٹ ویئر سے اس حد تک کی معلومات لے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا، میں چارج کروں گا، فی لوں گا. تو API پیڈ بھی ہو سکتی ہے، API فری بھی ہو سکتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ ایک پیڈ یا فری API کے لیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ API کو بالکل نان سیکیور رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی آ کے انفارمیشن لے سکتا ہے، اور سم ٹائم اس کے اوپر ایک سیکیورٹی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. ایک سیکیورٹی میکینزم سیٹ ہوتا ہے دونوں طرف کہ بھئی آپ رات کو جب میرے دروازے پہ آئیں گے 12 بجے، آپ مجھے کہیں گے پاکستان زندہ باد، تو یہ ایک پاسورڈ ہوگا. میں بھی آگے سے کہوں گا پاکستان زندہ باد. ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور اس کے بعد آپ مجھ سے انفارمیشن لیں گے اور میں آپ کو دوں گا. لیکن آپ مجھ سے کون سی انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کی ایج کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے. تو API کی ایکسیس ایک سیکیورٹی پروٹوکول یا پروسیجر کو پاس کرنے کے بعد ویلیڈیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ آپ سافٹ ویئر سے کراس ٹاک کر سکو، اور اس کے بعد بھی ایک مخصوص انفارمیشن یا دائرہ اس کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے. تو ہوپ سو آپ بور نہیں ہوں گے اور آپ نے یہ چیز اچھے سے سمجھ لی ہوگی کہ API ایکسیس بیسیکلی ہوتی کیا ہے. تو یہاں پہ ہم جتنے بھی AI ٹولز بنائیں گے، ہر ٹول کو ہم جو بھی چیز اس سے یوز کروا رہے ہوں گے اس کی ایکسیس ہمیں اس کو دینی پڑے گی یوزنگ API. تو اس کورس کے دوران آپ کو ہر وہ ٹول جو ہم استعمال کر رہے ہوں گے اس کی API کریٹ کرنا اور پھر اس کو اپنے سافٹ ویئر یا ورک فلو کے اندر یوٹیلائز کرنا، یہ سکھایا جائے گا. تو کی انگریڈینٹس ہمارا کیا ہوا؟ ایک تو وہ گراؤنڈ جہاں پہ ہم وہ ورک فلو یا AI ایجنٹ بنانے جا رہے ہیں، وہ ہمارا جو پہلا پلیٹ فارم ہم نے چوز کیا آپ سب کے لیے جو بہت آسان ہے اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، وہ ہے n8n.io. اس پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ سے AI ایجنٹس ڈیولپ کروائیں گے. آپ اپنے ہاتھوں سے وہ AI ایجنٹس ڈیولپ کریں گے اور ہم آپ کو ایک ایسے سسٹمیٹک آرڈر میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے کہ پہلے ہم آپ سے ایک بالکل سمپل سا AI ایجنٹ ڈیولپ کروائیں گے، پھر تھوڑی سی اس میں کمپلیکسٹی ڈالیں گے، اور کرتے کرتے اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ وہ AI ایجنٹ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہوگا وہ آپ کو محسوس کرائے بغیر ڈیلی 10 سے 15 ویڈیوز یا شارٹ ویڈیوز آپ کی یوٹیوب چینل پہ ڈالتا رہے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ ایک ای میل کرتا رہے گا کہ میں نے آپ کا یہ کام کر دیا. یہ ایک چھوٹا سا یوزیج ہے AI ایجنٹس کا. آپ انٹلیکچولی اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ہیوج قسم کے ٹاسک لے سکتے ہیں. اب اینڈ میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے کوئی کمپیوٹر اسکرین یوز نہیں کی، بالکل پلین لینگویج میں، آسان زبان میں صرف آپ کو ایک ترتیب سمجھائی کہ یہ کیسے کام کرے گا. ہوپ سو آپ اس لیکچر سے بور بالکل بھی نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ ٹاپک کتنی ویلیو رکھتا ہے اس کی مثال میں آپ کو صرف یہ دوں گا کہ 2013 میں جب بٹ کوائن آیا تھا تو کافی سارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھے بغیر انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور آج وہ افسوس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ فلاں بندے نے مجھے کہا تھا کہ ایک BTC لے لو، ہاف پیزا کے برابر اس کی ویلیو ہے، اور میں نے نہیں لیا تھا. یہی کچھ فیوچر میں آپ کے دوست آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، اور آپ فخر سے ان کو بتا رہے ہوں گے کہ نہیں، ہم نے ٹائملی اس کو سیکھنے کے لیے قدم اٹھایا تھا جب یہ پاکستان میں انٹر ہوا تھا. تو یہی وقت ہے میرے دوستوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں قدم رکھنے کا. ہوپ سو آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے اور ہم مل جل کے پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایک مضبوط بنیاد قائم کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.